السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے اندر بہت سی خواہشات رکھی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے، جس کے بغیر انسان دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ کھانے کی ضرورت ہے، اسے بھوک لگتی ہے۔ پانی کی ضرورت ہے اسے پیاس بجھانے کے لیے۔ کپڑا پہننے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے ستر پوشی کے لیے۔ اسی طرح اسے گھر کی اور مکان کی ضرورت ہے۔ یہ وہ بنیادی ضرورتیں ہیں جس کا ہر انسان اس دنیا میں محتاج ہے۔ ہم اور آپ سب اس کے محتاج ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کے اختیار کرنے اور اسے استعمال کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ کھانا بھی کھاؤ، پانی بھی پیو، لباس بھی پہنو، مکان بھی بناؤ، لیکن ایک شرط لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ تمہاری جتنی ضرورتیں ہیں وہ تم سب ضرورتیں اپنی پوری کرو، لیکن میرے حکم کے مطابق اسے پورا کرو۔ رزق تمہارا حلال ہونا چاہیے، کھانا پینا تمہارا حرام نہ ہو، حرام رزق سے منع کر دیا۔ لباس تمہارا حلال کمائی سے ہو، مکان تم بناؤ، اپنی دیگر ضروریات پوری کرو، لیکن تمہاری آمدنی حلال ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، اسی کا نام ہے دین۔ ان ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے انسان کی، وہ ہے کھانے پینے کی ضرورت۔ تو حکم دیا گیا ہے کہ حلال کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ، ناپاک چیزیں مت کھاؤ، حرام چیزیں مت کھاؤ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو
اس چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا ہے، اور فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاک چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، ستھری اور صاف چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور پھر ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں جو پاک اور صاف حلال رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، حرام چیزیں مت کھاؤ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اخبر، لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور اس لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، غبار آلودہ ہو جاتے ہیں، اور وہ دعائیں مانگتا ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ آپ نے فرمایا مطعمہ حرام مشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی پرورش حرام سے کی گئی ہے، کہاں اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے جس کا کھانا پینا حرام ہو، لباس حرام ہو۔ کتنا بڑا نقصان ہے حرام کھانے کا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور حلال کھانے کا فائدہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاک چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو۔ علماء فرماتے ہیں پاک چیزیں اور حلال چیزوں کے کھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے، کھانے کا اثر ہوتا ہے۔ جو چیز ہم کھاتے ہیں اگر حلال کھائیں گے تو اس سے اچھا اثر اس انسان کے بدن میں پیدا ہوگا، اس کی فکر صاف ہوگی، اس کی سوچ صاف ہوگی، اس کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہوں گی وہ اچھی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ حرام کھانے سے اس کا مزاج خراب ہوگا، اس کے گفتار کے اندر تبدیلی آئے گی، وہ گالم گلوچ سے باتیں کرے گا، اس کے اعمال خراب ہو جائیں گے، وہ اچھا اور نیک عمل نہیں کرے گا۔ حلال کھانے کا فائدہ ہوتا ہے، حرام کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو باڈی اللہ نے دی ہے یہ اپنی مرضی سے ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ گاڑی آپ خریدتے ہیں، پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈال دو، انجن اس کا سیز ہو جائے گا۔ یہ جو اتنی خوبصورت مشین اللہ نے بنائی ہے اس میں ہم سب کچھ ڈال رہے ہیں، بھائی وہ چیزیں ڈالے جو اس مشین کے لیے اللہ نے بنائی ہے، حرام چیزیں نہ ڈالے، انجن سیز ہو جائے گا۔ دل کے اندر نور ختم ہو جاتا ہے حرام کھانے سے۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ دیوبند کے اندر ایک شخص رہتا تھا، شاہ جی عبداللہ، ایک نیک مسلمان تھا، غریب مسلمان تھا، اور وہ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد جنگل جاتا تھا اور گھاس کاٹ کر وہ لا کر بازار میں فروخت کرتا تھا، اور 4 آنے روزانہ کماتا تھا۔ لوگ بھی اس کے انتظار میں ہوتے تھے کہ ایک غریب آدمی آتا ہے لیکن ہے بڑا نیک، تو لوگ اسی سے گھاس خریدتے تھے، اور وہ 4 آنے جو 1 روپیہ ہوتا تھا اس زمانے کا، اس میں 4 آنے ہوتے تھے، 4 آنے کماتا تھا، اور 4 آنے کمانے کے بعد 1 آنا
उसी वक्त गरीबों में सदका कर देता था। एक आना अपनी बेटी के लिए उसे दे देता था, एक आना अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करता और एक आना जमा करता था, उससे फिर उलमा की दावत करता था। दारुल उलूम देवबंद मशहूर इल्मी इदारा है, वहां बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं। उस दौर के अंदर मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इस किस्म के किबार उलमा होते थे। वो उनकी दावत किया करता था, साल में एक मरतबा उनकी दावत करता था। जब वो एक एक आना जमा हो जाता था, 4 रुपये बन जाते थे, तो उससे उनके लिए दावत करता था, उनको बुलाता था। ये जो उलमा थे, ये उस गरीब घास वाले के यहां जाकर खुशी खुशी खाना खाते थे, उसकी दावत कबूल करते थे, उसकी दावत का साल भर इंतजार करते थे। तो किसी ने उनसे पूछा, उलमा से पूछा कि आप इतने बड़े बड़े उलमा है, मशाइख है, ये घास वाला हर साल आपकी दावत करता है, गरीब आदमी है, क्या पकाता होगा? कोई दाल सब्जी खिलाता होगा उनको, और आप पूरे साल इनके खाने का इंतजार करते हैं। आपको तो बड़े बड़े बादशाह अपने दस्तरखान पर बुलाने के लिए फख्र महसूस करते हैं, लेकिन आप इस गरीब के यहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं और इंतजार करते हैं पूरा साल कि ये घास वाला कब दावत करेगा। तो फरमाते हैं कि उन उलमा ने ये जवाब दिया, हम इस घास वाले के खाने का इंतजार इसलिए करते हैं कि इसका खाना हलाल होता है, और उस खाने का असर ये होता है कि जब हम इसके यहाँ खाना खाते हैं, 40 दिन तक हमारे कुलूब में हम नूर महसूस करते हैं, इबादत के अंदर हमें लज्जत महसूस होती है, अल्लाह की याद में हमें मिठास महसूस होती है। ये इस गरीब के खाने का, हलाल खाने का वो असर होता है। मेरे दोस्तों, हलाल अल्लाह ने मना नहीं किया है, कमाने से मना नहीं किया है, खाने से मना नहीं किया है, लिबास से मना नहीं किया है। कमाओ, अच्छा लिबास पहनो, अच्छा खाओ, लेकिन शर्त यह है कि हलाल, तुम्हारी आमदनी और कमाई हलाल होनी चाहिए, हराम से बचो। तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये जो खाना हम मुंह में डाल रहे हैं, ये इसके पीछे आमदनी कौन सी है? ये जो हमारे बच्चे घर में खा रहे हैं, क्या ये हलाल है, हराम है? हमें इसकी फिक्र भी है या नहीं है? सबसे बड़ी फिक्र इंसान की, पहली फिक्र ये होनी चाहिए कि उसके पेट में जो जा रहा है वो हलाल चीज जाए, हराम न जाए। कहते हैं कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बहलूल से मुलाकात हुई। बहलूल एक शख्स गुजरा है, लोग उसको दीवाना समझते थे, लेकिन था वो मजजूब किस्म का आदमी और हिकमत की बातें किया करता था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि लोग उसे दीवाना समझते थे। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बहलूल से मुलाकात हुई। बहलूल ने पूछा, आप कौन है? कहा, मैं जुनैद बगदादी। कहा, अच्छा, वो जुनैद बगदादी जो बड़े पीर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, आप तो बड़े आदमी हैं, आपको खाने के आदाब तो आते होंगे, जरा खाने के आदाब तो बताइए। तो जुनैद बगदादी ने कहा कि खाने के आदाब ये है कि हाथ धोना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, सुन्नत के मुताबिक खाना, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना, वो आदाब बता दिए। बहलूल ने कहा, आप वैसे ही इतने बड़े बुजुर्ग बने हुए हैं, खाने के आदाब तो आते नहीं है आपको। तो बहलूल खड़ा हुआ, कपड़े झाड़े और चला गया वहां से। जुनैद बगदादी उनके पीछे जा रहे। मुरीदों ने कहा, हजरत ये दीवाना है, पागल है, आप कहाँ इसके पीछे जा रहे हैं? जुनैद बगदादी तो अल्लाह वाले थे, वो जानते थे बहलूल को, उसके पीछे पीछे गए, जाकर सलाम किया। बहलूल ने जवाब दिया, कहा, कौन है? कहा, जुनैद बगदादी है जो खाने के आदाब नहीं जानता है। तो बहलूल ने कहा, अच्छा, खाने के आदाब नहीं जानते हैं,
تو بولنے کے آداب تو جانتے ہوں گے؟ کہا جی ہاں جانتا ہوں۔ کہا بیان کرو۔ کہا بولنے کے آداب یہ ہے موقع محل کے لحاظ سے گفتگو کرنی چاہیے، جو مخاطب ہے اس کے موافق گفتگو کرنی چاہیے، اور اچھی اور صاف اور شائستہ گفتگو کرنی چاہیے۔ تو بہلول پھر کھڑا ہوا، اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور کہا جی کھانا کھانے کے آداب تو آتے نہیں ہیں، آپ کو تو بولنے کے بھی آداب نہیں آتے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ جنید بغدادی ان کے پیچھے پیچھے پھر پہنچ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے جی؟ کہا جنید بغدادی، جس کو کھانے کے آداب بھی نہیں آتے، بولنے کے آداب بھی نہیں آتے۔ کہا اچھا سونے کے آداب تو آتے ہوں گے؟ جنید بغدادی نے کہا جی بالکل آتے ہیں۔ سونے کے آداب بتا دیے۔ کہا جی سونے سے پہلے دعا پڑھنا، دائیں کروٹ پر سونا، جو ہمیں وظائف سکھائے گئے ہیں وہ وظائف پڑھنا اور سنت کے مطابق آخری صورتیں پڑھی جاتی ہے۔ تو بہلول پھر کھڑا ہو گیا، کہا ایسے ہی لوگ کہتے ہیں جنید بغدادی اتنا بڑا بزرگ ہے، آپ کو تو نہ کھانے کے آداب آتے ہیں، نہ بولنے کے آتے ہیں، نہ سونے کے آتے ہیں۔ اب جنید بغدادی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا اگر جنید کو نہیں آتے ہیں تو پھر آپ سکھائیے۔ تو بہلول نے کہا کہ جنید، یہ جو تم نے باتیں بیان کی ہے یہ سب فرع ہے، اصل تم نے نہیں بیان کیا، فرع بیان کیا ہے، اصل کچھ اور ہے۔ کہا جی اصل کیا ہے؟ کہا سنو، کھانے کے آداب یہ ہے کہ جو لقمہ تمہارے پیٹ میں جائے اس کو منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس لیے کہ اگر حرام لقمہ تمہارے منہ میں جائے گا، چاہے تم بسم اللہ پڑھو اس پر، چاہے تم سنت کے مطابق 3 انگلیوں سے کھاؤ، چاہے تم بیٹھ کر کھاؤ، چاہے الحمدللہ آخر میں پڑھو، لیکن حرام لقمہ تمہارے منہ میں جائے گا، سنت کے مطابق بھی کھاؤ گے تو تمہارے دل میں نور نہیں پیدا ہوگا۔ کہا اچھا جی یہ بتائیے بولنے کے آداب کیا ہے؟ کہا بولنے کے آداب یہ ہے جو بھی بات کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ کی رضا کے لیے بات ہوگی، جس سے بھی کرو، جہاں بھی کرو، جس موقع پہ کرو، اس کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، جتنی بھی آداب سے بیان کرو ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہا جی یہ بڑی اچھی بات ہے۔ سونے کے آداب کیا ہے؟ کہا سونے کے آداب یہ ہے کہ سونے سے پہلے یہ سوچو کہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں بغض اور حسد تو نہیں ہے، کسی کا حق میری گردن پر تو نہیں ہے۔ اگر تمہارا دل صاف ہے اس کے بعد پھر تم دعا پڑھ کر سو تو تمہارے سونا تمہارے لیے ثواب بن جائے گا، لیکن اگر تمہارے دل میں بغض اور حسد بھرا ہوا ہے، جتنی بھی دعائیں پڑھو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے یہ غور کرنا ہے ہم کیا کھاتے ہیں، ہم کیا پیتے ہیں، ہماری آمدنی کے ذرائع کیا ہے، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ وہ یہاں انگلینڈ میں آئے ہیں تو بس پیسہ کمانا ہے، پھر جیسے بھی آئے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں کرنی ہے۔ یاد رکھو، کھانا کھانے کا یہ کھانا ہے، پینا ہے، یہ جو ہم کھاتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں نا جو چیزیں، اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کا حلال کا پہلا فائدہ یہ ہے، حلال چیز کھائے، حلال غذا کا پہلا اثر ہے عبادت کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے۔ ایک بات اور بھی بیان کر دوں، یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ اے علی، پہلی نظر معاف ہے، نامحرم پر نظر پڑ جائے تو پہلی نظر معاف ہے، لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ یہ حدیث بیان کی
آج کل کے زمانے کے اندر بد نظری اب تو اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب تو یہ جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے نا، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں، اس میں تو وہ چیزیں آتی ہے الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ بے حیائی اور وہ فحاشی جو اس چھوٹے سے اس مشین کے اندر ہے، اس موبائل کے اندر ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہماری نظریں اس کو کیچ کرتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے بیان کی، پہلی نظر معاف ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ رمضان میں درس دیا کرتے تھے، ظہر کے بعد مسائل کا درس ہوتا تھا، اس میں نوجوان بڑے شوق سے بیٹھتے تھے، تو یہ مسئلہ بیان کیا، پہلی نظر معاف ہے، دوسری معاف نہیں۔ تو ایک نوجوان نے سوال کیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب پہلی نظر معاف ہے، اگر میں پہلی نظر ہی لمبی کر دوں، پہلی نظر ہی لمبی کر دوں؟ دیکھو جی شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے، بھائی پہلی نظر معاف ہے تو میں دیکھتا رہوں گا۔ تو بھائی یاد رکھو، والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر ان کو مسئلہ سمجھایا، حدیث کا مطلب سمجھایا، پہلی نظر معاف ہے، دوسری معاف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اچانک نگاہ پڑ جائے یہ غیر اختیاری ہوتی ہے، غیر اختیاری طور پر نظر پڑ جائے یہ معاف ہے، لیکن اس کے بعد پھر اپنے اختیار سے خود دوبارہ دیکھنا، اپنے اختیار سے دیکھنا، یہ معاف نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے پہلی اور دوسری نظر کا۔ ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے میں اپنی پہلی نظر لمبی کر لوں، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ نوجوانوں سے کہتا ہوں بھئی موبائل استعمال کرو، نظروں کی حفاظت کرو، غلط چیزیں مت دیکھو، صاف صاف کہتا ہوں ننگی ننگی تصویریں مت دیکھا کرو، یہ گندی ویڈیوز مت دیکھا کرو۔ اس کا نقصان کیا ہوگا اور اس کا فائدہ سن لو، اگر تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے۔ نظر کی حفاظت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة، ایک خوبصورت عورت کو اس کو دیکھ رہا ہے، وہ ایک مسلمان کی نظر پڑ گئی نا جب موبائل پہ، اب تو باہر کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ موبائل پہ موجود ہے، ننگی تصویر آ گئی، آپ نے فرمایا اس نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی، اس نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی، اس تصویر کو ہٹایا، اس کو نہیں دیکھا اس نے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ الا احدث اللہ له عبادتا یجد حلاوتا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی حلاوت وہ محسوس کرے گا، عبادت کے اندر مٹھاس محسوس کرے گا، وہ نماز پڑھے گا اسے مٹھاس محسوس ہوگی، اسے حلاوت محسوس ہوگی، اسے قرآن کے اندر حلاوت محسوس ہوگی، اسے ذکر کے اندر حلاوت محسوس ہوگی، مسجد آنے میں اسے تکلیف نہیں ہوگی، مسجد آنے میں اسے راحت ملے گی۔ یہ ہے فائدہ نظروں کی حفاظت کا۔ تو گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا، اس کا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر نور پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو ہم جو کماتے ہیں نا، اس میں خوب خیال کرو کیا کما رہے ہیں ہم۔ حرام چیز اپنے بچوں کو مت کھلاؤ۔ ایک واقعہ مجھے اور بھی یاد آ گیا، ہمارے بچے کرتے کیا ہے اس کی فکر تو ہمیں ہے نہیں کہ جی ہم کیا کما رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں، بس یہ فکر ہے جی پاؤنڈز آنے چاہیے، جی دن میں 200 300 400 پاؤنڈ میں کماتا ہوں، بس چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، جائز ہو ناجائز ہو، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اس کا ایک نقصان اور بھی ہے جو ہم لوگ، خاص طور پہ مسلمان، ہم لوگوں کو بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک تو ہمیں نقصان ہوتا ہے، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے اسلام بدنام ہوتا ہے۔
یہ کیسا مسلمان ہے؟ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، شراب بھی پیتا ہے، یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، زنا بھی کرتا ہے، مسلمان ہے کہتے ہیں سود بھی کھاتا ہے، تو اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے۔ کچھ سالوں پہلے رمضان کا موقع تھا، یا ہمارے اسی شہر میں ایک سپر سٹور ہے، میں نام نہیں لیتا، ایک بڑا سپر سٹور ہے، اس سپر سٹور کے ایک مینیجر نے، انگریز مینیجر نے، غیر مسلم مینیجر نے ایک مسلمان جو ان کے یہاں کام کرتا تھا وہ میرے پاس بھیجا یہاں کہ جاؤ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کر آؤ، جو تمہارا مذہبی امام ہے، رہنما ہے، اس سے مسئلہ پوچھو۔ مسئلہ کیا ہوا تھا؟ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو اس سٹور کے اندر مسلمان لڑکے کام کرتے تھے، تو 10-12 لڑکوں نے مینیجر سے کہا کہ جی ہمارا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم شراب کی بوتلوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، جو شراب والا سیکشن ہے اس پہ کام نہیں کریں گے۔ اب مینیجر کے لیے مسئلہ بن گیا کہ ایک اچانک ایک مہینے کے لیے 10-12 لڑکے یہ کام نہیں کریں گے تو مجھے 10-12 اور لڑکے مجھے ہائر کرنے پڑیں گے، تو میرے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ کو پہلے بتانا چاہیے جب آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں، اس وقت تو ہمارے مسلمان بتاتے نہیں ہیں، 11 مہینے سب کچھ کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا جی اب میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب کانٹریکٹ آپ نے کیا اس وقت تو بتایا نہیں، حالانکہ اس وقت اگر آپ بتائے کہ میں مسلمان ہوں اور میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، حرام چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو وہ آپ کو کام دے دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہمارے بچے کام کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس مینیجر نے ایک مسلمان میرے پاس بھیجا کہ جاؤ امام صاحب سے پوچھ کر آؤ کہ اگر تمہارے مذہب کے اندر رمضان کے مہینے میں شراب کو ہاتھ لگانا ناجائز ہے تو پھر میں تمہیں اس کی اجازت ہوگی، تمہاری جگہ میں 10-12 لڑکے اور رکھ لوں گا، اور نقصان میرا ہوگا لیکن میں برداشت کروں گا اس لیے کہ تمہارے مذہب میں ہے یہ۔ تو وہ میرے پاس آئے کہ امام صاحب، وہ مینیجر یہ کہتا ہے، میں نے کہا جی اس مینیجر سے کہو ہمارا مذہب اسلام ہے اور اسلام کے اندر 12 مہینے شراب کو استعمال کرنا، اس کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے وہ غلط کر رہے ہیں۔ ان لڑکوں کو چاہیے تھا کہ جب وہ کانٹریکٹ کر رہے تھے اس وقت آپ کو بتاتے کہ جی ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اب تو آپ کا نقصان ہوگا، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ان کا ہے۔ اب آپ بتائیے ہمارے اس عمل سے اسلام بدنام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں تو بس پیسہ کمانا ہے جی، جہاں سے بھی آئے جیسے بھی آئے۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو ہم اور آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، اولاد اور والدین میں جھگڑے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، مال پہ جھگڑا، گھر پہ جھگڑا، جائیداد پہ جھگڑا، گھروں میں اتفاق نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ٹینشن ہے، رات کو نیند نہیں آتی، مولوی صاحب تعویذ دے دو، بچہ میرا جوان ہو گیا ہے بات نہیں مانتا، مولوی صاحب کوئی اس کو جادو ہو گیا ہے تعویذ دے دو۔ بھائی کوئی جادو وادو نہیں ہوا، یہ 40 سال 50 سال جب ہم یہاں رہتے ہیں اس وقت ہم فکر نہیں کرتے کیا کھا رہے ہیں، کیا بچوں کو کھلا رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں۔ جب بچے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں پھر ہم تعویذوں کے پیچھے گھومتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے میں اپنے گھر میں جو کھانا لا رہا ہوں، جو رزق لا رہا ہوں، وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ میرے بچوں کو جو لباس پہنا رہا ہوں یہ کون سے پیسے سے کمایا ہے، کون سا پیسہ ہے میرا، میری آمدنی کیا ہے؟ اس واسطے میرے دوستو ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ٹائم ہے ابھی کتنا ٹائم ہے؟ ابھی کتنا ہو رہا ہے؟ اچھا ابھی تو ٹائم ہے۔ آج اللہ نے ٹائم میں بڑی برکت دی ہے جی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، ٹائم میں برکت ہو جاتی ہے۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے
کہ جی وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تقریر ختم نہیں ہوتی ہے. تو آج اللہ نے برکت دے دی ٹائم میں. تو بات کھانے کی ہو رہی ہے، اس میں میرے دوستو خیال رکھیں، ہم جو کھاتے ہیں یہ حلال حرام نہ ہو. اور جب حلال کھائیں گے تو اس کھانے کا اثر ہوتا ہے، پھر ہمارے بچوں کے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہوں گی، بچے بااخلاق ہوں گے، بچے اچھے مسلمان ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، ماں باپ کے فرمانبردار ہوں گے، ماں باپ کے مطیع ہوں گے. اسی طرح کھانے کی بھی کچھ آداب ہے. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عنایت اللہ خان رحمت اللہ علیہ، انہوں نے آج سے کئی سال پہلے 1994 میں 94 میں جمعے کی ایک تقریر کی تھی، اور اس تقریر میں انہوں نے کھانے کے آداب بیان کیے تھے. تو ہم نے نوٹ کر لیے، تو محفوظ ہو گئے، تو مجھے یاد رہ گئے. آج بھی میرے پاس لکھے ہوئے ہیں. وہ بڑے کام کی چیزیں ہیں میرے دوست. کھانے کے آداب کے اندر انہوں نے پہلی بات یہ فرمائی کہ کھانے کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہے. فرض ہے، 4 چیزیں فرض ہے. پہلی بات یہ، ہم جو کھانا کماتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، تو اس کی جو آمدنی ہے، جو مال ہم کماتے ہیں، جو پیسہ ہم گھر پر لاتے ہیں، وہ حلال ہونا چاہیے. یہ فرض ہے. آمدنی ہماری حلال ہو، حلال آمدنی سے کھانا کھائے. نمبر 2، جو حلال آمدنی آپ کی انکم ہے اس پر قناعت کرے. یہ بھی فرض ہے. اللہ نے جو دیا ہے مجھے، بس اس پر قناعت کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے. تیسری چیز، یہ جو آپ کی آمدنی اور جو مال آپ کو مل رہا ہے، آپ یہ سوچے یہ محض اللہ اپنے فضل سے مجھے عطا کر رہا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. چوتھی چیز جو فرض ہے، جو حلال آمدنی ہے، اس سے جو کھا رہے آپ، کھانے کے بعد جو طاقت ملی اس کو اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگانا، یہ فرض ہے. یہ 4 چیزیں فرض ہے. 4 چیزیں سنت ہے کھانے کے اندر. یاد کر لو بھائی، یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، خاص طور پہ آپ لوگ یاد کریں. فرض 4 فرائض ہے، 4 چیزیں سنت ہے. پہلی سنت یہ کھانے کی ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا. یہ بچوں کو سکھائے. کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، راستے میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، نہ ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، جراثیم بھی جا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے بھی کھا رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے بھی کھا رہا ہے. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. 4 چیزیں مستحب ہے کھانے کے اندر. 4 چیزیں کھانے میں مستحب ہے. کیا ہے مستحب؟ مستحب یہ ہے 3 انگلیوں سے کھانا، یہ مستحب ہے. ہاں کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ 3 انگلیوں سے نہیں کھا سکتے تو پھر 1 انگلی اور ملا لیں. چھوٹے چھوٹے لقمے لینا. نمبر 3، خوب چبا چبا کر کھانا، یہ مستحب ہے. نمبر 4، کھانا کھا رہے ہیں، لوگ بھی آپ کے ساتھ اور بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے کے لقموں کو نہیں دیکھنا. یہ نہیں دیکھنا اس نے کتنے لقمے کھائے ہیں. مہمان آ گیا تو یہ دیکھنا نہیں ہے اس نے کتنا کھایا ہے. کھانا کھا رہا ہے، اس کے لقمے نہ گنے، اس کے لقموں کو نہ دیکھیں. ایک لطیفہ یاد آ گیا مجھے. کہتے جی ایک آدمی آیا مہمان کسی کے گھر میں، تو میزبان اس کے لیے چائے لایا، گلاب جامن بھی لایا. تو مہمان کہیں بھوکا ہوگا، اس نے کوئی گلاب جامن کہیں سارے کھا لیے. تو میزبان کو غصہ آیا، اس نے کہا جی اور کھائیے. اس نے کہا نہیں کوئی نہیں، میں نے 2 کھا لی ہے.
اس نے کہا نہیں کھائے تو آپ نے 6 ہے، کوئی بات نہیں اور بھی کھا لیں۔ تو بھئی یہ لقمے نہ گنے لوگوں کے، یہ مستحب ہے کہ دوسرے کے لقمے نہ گرے۔ 2 چیزیں کھانے میں مکروہ ہے۔ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے۔ 2 چیزیں کھانے میں مکروہ ہے۔ کھانے کو سونگھنا یہ مکروہ ہے، بھئی اللہ کے رزق ہے اس کو سونگھ رہے ہیں آپ۔ اور کھانے میں پھونکنا، پھونک مارنا یہ بھی مکروہ ہے۔ پھونک نہیں مارنا چاہیے، چائے میں لوگ پھونک مارتے ہیں، یہ پھونک نہ مارے، ویسے ہی کسی برتن وغیرہ میں اس کو ٹھنڈا کرنا ہو تو کرے۔ ہماری والدہ جب ہم چھوٹے تھے چائے گرم ہوتی تھی تو ایک جام ہوتے تھے، پرانے گھروں میں بڑے بڑے جام ہوتے تھے سلور کے، تو وہ سلور کے جام میں ہمیں چائے ڈال کر دیتی تھی تاکہ چائے ٹھنڈی ہو جائے۔ پھونکے نہ مارے چائے میں، یہ مکروہ ہے۔ سائنٹسٹ تو آج کہتے ہیں، راشد بھائی کہتے ہیں جی سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، بالکل جراثیم جاتے ہیں۔ سائنٹسٹ تو آج کہتے ہیں، سائنسدان تو آج کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ 1400 سال پہلے کا ہے۔ 3 چیزیں حرام ہیں کھانے میں۔ اچھا ایک چیز کھانے کے اندر حرام ہے اور وہ کیا ہے؟ پیٹ بھر جائے اور نہیں کھانا، ضرورت پوری ہو گئی، پیٹ بھر گیا، پھر بھی جان بوجھ کر کھا رہا ہے۔ اچھی دعوت ہے جی، ایسی دعوت تو ملے گی نہیں، پھر اوپر سے اور کھا رہا ہے، ٹھوس رہا ہے، یہ حرام ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے اس موقع پر۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی راستے میں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا جی بھوکا تھا، بہت بھوکا تھا، راستے میں کہیں جا رہا تھا، اس نے دیکھا جی لوگ جمع ہے، کیا ہوا جی؟ آدمی مر گیا۔ جی کیسے مرا؟ اس نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے، اتنا زیادہ کھا لیا کہ مر گیا۔ وہ تو ویسے ہی بھوکا تھا، اس نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ایسی شہادت مجھے بھی نصیب فرما۔ بھوکا آدمی تو یہی ہوگا بھائی، تو بھائی کھانا کھا کر شہید نہیں ہونا، اتنا کھائے پیٹ بھرا ہوا، یہ حرام ہے۔ 3 چیزیں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ نے اور بتائی ہے کہ 3 چیزیں حرام ہیں۔ ایک ہے حرام کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھانا۔ ہاں آپ کا بھائی ہے، قریبی رشتہ دار ہے، دوست ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے میں اس کے یہاں کھاؤں گا یا اس کی چیز کھا لوں گا اس کی اجازت کے بغیر بھی، تو وہ ناراض نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، لیکن کسی اور کی چیز کو بغیر اجازت کے کھانا حرام ہے۔ چوری کر کے کسی کا مال کھانا یہ اس سے بھی بڑا حرام ہے۔ نمبر 3، یتیم کا مال کھانا اشد الحرام ہے، سب سے بڑا حرام ہے۔ تو یہ کھانے کے آداب ہے میرے دوستو، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کیا چیزیں کھانی ہے، کیسے کھانی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اس پر عمل کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ حرام کیا ہے، شبہ والی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ گزرے ہیں، امیر المومنین ہے، حکومت ہے ان کی۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ غریبوں کو جب مشک، بیت المال میں مشک آتا تھا تو وہ مشک غریبوں کو تقسیم کرتے تھے، تو وہ تو بیت المال تھا حکومت کا، خزانے میں ہوتا تھا، تو غریبوں کو اور عوام کا ہوتا تھا۔ غریبوں کے اور عوام کے حق ان کو دے رہے ہیں، مشک ان کو دے رہے ہیں، مشک میں خوشبو ہوتی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بیت المال سے مشک غریبوں میں تقسیم کرتے تھے تو اپنے ناک پر رومال باندھ لیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مشک کی خوشبو میں سونگھ لوں، یہ میرا نہیں ہے، غریبوں کا حق ہے۔ بادشاہوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ اللہ نے تمہیں بادشاہت دی ہے، وہ بھی ایک بادشاہ تھا جو مشک تقسیم کر رہا ہے، اس وقت بھی ناک پر کپڑا باندھے ہوئے ہے کہ مشک کی خوشبو میرے ناک میں نہ چلی جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام آیا،
دودھ لے کر آیا، آپ نے دودھ پی لیا۔ پینے کے بعد اس سے پوچھا، خیال آیا یہ دودھ تم لائے ہو کہاں سے لائے ہو، کون سی آمدنی ہے، کمائی کہاں سے کی تھی؟ اس نے کہا حضرت میں زمانے جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، کاہن تھا۔ کاہن اس کو کہتے، اس زمانے جاہلیت کے اندر کاہن ہوتے تھے جو لوگوں کو جناب کیا ہے کہتے تھے جی ہم آپ کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ چوری ہو گئی تو کس نے چوری کی ہے، تمہاری شادی کب ہوگی، جیسے ہمارے یہاں نجومی ہوتے ہیں نا، تو نجومی کو اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے، وہ کہانت کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی آج کل مسلمان ہیں نجومیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر پوچھتے جی میری شادی کب ہوگی، میرا کاروبار کب اچھا ہوگا، میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے، بلکہ ہم جب چھوٹے تھے طالب علمی کے زمانے میں اخبار میں آتا تھا یہ ہفتہ کیسے رہے گا، اس میں ہوتا تھا جی فلاں آدمی جو جس کی پیدائش فلاں مہینے میں ہے اس کے لیے یہ ہفتہ کیسے رہے گا۔ بھئی اللہ کو پتا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا، نجومیوں کو بھی کہاں سے پتا ہے۔ نجومیوں کے پیچھے مت پڑو، غیب کا علم صرف ایک اللہ کو ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کاہن کے پاس آیا، کاہن کے پاس، اور اس نے کاہن نجومی سے پوچھا، اس سے پوچھا کوئی بات پوچھی، میری شادی کب ہوگی، کاروبار کب ملے گا، ہاں اس قسم کی چیزیں پوچھی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کمائی کہاں سے کی، کہا جی میں کہانت کیا کرتا تھا، وہ کمائی تھی اس سے دودھ لے کر آیا، کہا یہ تو حرام ہے، اور دودھ پی لیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے حلق کے اندر انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کر قصداً اس کو قے کیا اور وہ دودھ دوبارہ نکالا اور اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں کہ غلطی سے یہ دودھ میرے اندر چلا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صدقات کے اونٹ کا دودھ پی لیا، صدقے کے اونٹ تھے، غلطی سے پی لیا، غلطی سے صدقے کا اونٹ پی لیا، غلطی سے کسی نے بتایا حضرت یہ تو صدقے کے اونٹ تھے، انگلی منہ میں ڈالی، اس کو قے کیا، دوبارہ نکالا۔ شبہ والی چیزوں سے بچو بھائی، حرام چیزوں سے بچو، اس کا فائدہ یہ ہوگا، حلال کے استعمال کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے اندر جو بدن کی نشو و نما ہوگی، اس سے جو صفات پیدا ہوں گے، اچھے صفات پیدا ہوں گے، یہ مشینری اچھی طرح کام کرے گی، گاڑی میں پانی بھی ہو، گاڑی میں آئل بھی ہو، گاڑی میں پیٹرول بھی ڈالا ہو، گاڑی کی سروس بھی کی ہو، اس کے بعد گاڑی کیسے چلتی ہے، موٹر وے پر سموتھلی چلتی ہے، مزیدار چلتی ہے نا بھائی، تو کھانا بھی حلال جا رہا ہے، پانی بھی حلال جا رہا ہے، لباس بھی اس کو حلال پہنا رہے ہیں، جوتے بھی حلال آمدنی کے ہیں، ہاں موبائل بھی حلال آمدنی کا ہے، اس کے بعد یہ بدن بڑا مزیدار کام کرتا ہے، یہ بدن مسجد بھی جائے گا، یہ بدن نماز بھی پڑھے گا، یہ زبان ذکر بھی کرے گی، یہ آنکھیں غلط استعمال نہیں ہوگی، یہ کان بھی ٹھیک استعمال ہوں گے، یہ مشین ٹھیک کام کرے گی، اس لیے کہ ہم نے مشین کی سروس کی ہے۔ اور اگر سروس نہیں کی ہے، ساری زندگی گزر گئی، 40-50 سال گزر گئے، تو وہی حال ہوگا جو ایک کچاڑا قسم کی گاڑی کا ہوتا ہے، چلتی تو ہے لیکن برائے نام چلتی ہے، تو پھر ہمارے جسم بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس سے اچھے کام نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔